بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم عاد کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایسے سرکش تھے کہ لوگوں کو مار پیٹ کر جبرن ان کے ملک و مال پر قبضہ کر لیتے۔ یہ قوم پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے محلات بناتی تھی، جو اس زمانے کی سب سے بڑی فنکاری تھی، اور یہ قوم اس کام میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب اور زرعی لحاظ سے ان کے علاقے کسی خزانہ سے کم نہ تھے۔ ناظرین، باقی قوموں کی طرح اس قوم نے بھی طاقت کے نشے میں چور ہو کر خود کو غرور و تکبر میں مبتلا کر لیا۔ اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو بدل ڈالا، اللہ کی انکاری ہو گئے۔ یہ قوم بت پرستی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ لہذا قانون الہی کے مطابق اللہ نے اس باغی، نافرمان اور سرکش قوم کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ یہ ایک شریف خاندانی شخص سے حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کے پاس رب کی رسالت لے کر آئے۔ ان لوگوں کو اللہ کی توحید کا حکم دیا، اس قوم کو شرک سے روکا، لوگوں پر ظلم کرنے کی برائی سمجھائی، لیکن انہوں نے اس نصیحت کو قبول نہ کیا اور اپنی طاقت اور قوت سے حق بات کو دبانے لگے۔ ان میں کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن اپنی جان جانے کے خوف سے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے اور عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن یہ قوم کہتی ہم تو ایمان نہ لائیں گے، اگر تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے ہمارے لیے عذاب طلب کرو۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورت اعراف پارہ 8 کی آیت نمبر 70 میں ہے، وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ جا، اگر تو سچا ہے تو جن عذابوں سے تو ہمیں دھمکا رہا ہے انہیں لے آ۔ ناظرین، جب حضرت ہود علیہ السلام ان لوگوں کو دعوت توحید دیتے تو یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے اور انہیں مجنون کہتے اور ان سے خوب لڑائی جھگڑا کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، تم ان بتوں کی وجہ سے مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جن کے نام بھی تم نے خود رکھے ہیں۔ یہ پتھر کے ٹکڑے محض بے زر اور بے نفع ہیں، اور تم لوگ مقابلے پر اتر ہی آئے ہو تو منتظر رہو، ابھی معلوم ہو جائے گا کون مستحق عذاب ہے اور کون قابل ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر اس قوم کی تباہی کی صورت بیان کی ہے۔ جب یہ لوگ اپنی برائیوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش نہ برسائی، 3 سال تک قحط سالی رہی۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ جب یہ لوگ بارش کے نہ آنے سے تنگ آ گئے تو انہوں نے سوچا کہ چند آدمیوں کو بیت اللہ شریف بھیجیں، وہ وہاں جا کر اللہ سے دعائیں کریں۔ اس قوم کا یہی دستور تھا، جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو وہاں اپنے چند آدمیوں کو بھیجتے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، چند آدمیوں کو منتخب کر کے مکے کی زمین پر روانہ کیا۔ یہاں آ کر یہ معاویہ کے مہمان بنے، جو ایک سردار تھا۔ یہ لوگ پرتکلف دعوتوں کو اڑانے، شراب خوری کرنے اور معاویہ کی 2 خادماؤں کا گانا سننے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ مہینہ بھر کے بعد یہ ایک پہاڑ پر گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، عادیوں کو تو وہ پلا جو پلایا کرتا تھا۔ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ چند سیاہ رنگ کے بادل ان کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک غیبی آواز آئی کہ ان میں سے تجھے جو پسند ہے قبول کر لے۔ انہوں نے سخت سیاہ بادل کو اختیار کیا۔ اسی وقت انہی بادلوں میں سے ایک دوسری آواز آئی کہ لے خاک راکھ، جو عادیوں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑے۔ ناظرین، پر خیر سے خالی تند و تیز ہوائیں بھیجی گئیں، جنہوں نے ان کی تمام چیزوں کو غارت اور برباد کر دیا۔ ان لوگوں کو زناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کر دیا گیا، جو ان پر برابر 7 رات اور 8 دن چلتی رہی۔ ان کی سرکشی کی سزا میں ان پر ایسی ہوا مسلط کر دی گئی جو ان میں سے ایک ایک کو اٹھا کر آسمان کی بلندی کی طرف لے جاتی اور وہاں سے گراتی، جس سے ان کے سر الگ ہو جاتے اور جسم الگ ہو جاتے۔ ناظرین، اس قوم پر مسلسل 7 رات اور 8 دن آگ والی ہوا ان پر چلتی رہی اور عذاب کا بادل ان پر برستا رہا۔ اس طرح ان تمام عادیوں کا ستیاناش ہو گیا اور ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے وہ ساتھی جو ایمان لائے تھے ایک باغ میں چلے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، جو ہوا قوم عاد کو غارت کرنے میں لگی ہوئی تھی، وہی ہوا ان کو ٹھنڈی اور بھینی بھینی ہو کر ان کے جسموں کو لگتی، جس سے روح کو تازگی اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہی۔ اس طرح عذاب الہی کے آ جانے سے
حضرت ہود علیہ السلام اور مومنوں کو نجات مل گئی، رحمت حق ان میں شامل حال رہی اور باقی کفار اس بدترین سزا میں گرفتار ہوئے۔